الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ، جو شخص اللہ رب العزت کے لیے حج کرے، فلم یرفس، اور اس میں یعنی اس حج میں کوئی فحش بات نہ کرے، ولم یفسق، اور نہ ہی کوئی حکم عدولی کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ شخص اس حج سے ایسا لوٹتا ہے، اس طریقے پر لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. ایک نومولود بچہ ہوتا ہے، جو پیدا ہوا ہو بچہ، وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، ہر قسم کے گناہ، خطا، لغزشیں، ہر چیز سے پاک ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص صحیح طریقے سے حج کر آئے، آداب کا خیال کر حج کر آئے، وہ بھی گناہوں سے ایسا ہی پاک صاف ہو جاتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں 3 امور زیر غور ہے. پہلی بات تو یہ کہ من حج للہ، کہ جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے حج کرے. مقصود اس میں یہ ہے کہ کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، مثلاً شہرت نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، جتلاوا نہ ہو. جیسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے تو فلاں پیکج لیا تھا، اتنا مہنگا پیکج لیا تھا، یہ فیسیلیٹیز تھی. مقصود یہاں پر حج کو بتانا، حج کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی شہرت اور اپنی نمائی کرنا ہے کہ ہم نے تو ایسا حج کیا اور ایسا حج کیا. تو اس چیز سے منع کیا گیا، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرب قیامت میری امت کے جو امیر لوگ ہیں، وہ حج سیر و تفریح کی غرض سے کریں گے. جس طرح لوگ سیر و تفریح کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ کہیں اور جاتے ہوں گے. تو جس طرح لوگ سیر و تفریح کے لیے دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، اس طرح قرب قیامت امیر لوگ جو ہوں گے، مالدار لوگ جو ہوں گے، وہ سیر و تفریح کی غرض سے حج کریں گے. اور جو متوسط طبقہ ہے وہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا، یعنی کچھ مال یہاں سے لے جائے گا، کچھ وہاں سے لا کر یہاں والوں کو فروخت کر دے گا. جو چیزیں وہاں ملتی ہیں، سعودیہ وغیرہ میں ملتی ہیں، وہ کہیں اور جا کر فروخت کر دے گا. اور جو علماء ہیں وہ ریا اور شہرت کے لیے حج کریں گے. اور اسی طرح جو فقراء غریب ہیں وہ بھیک مانگنے کی غرض سے حج کریں گے. اگر آپ اب نظر دوڑائیں ذرا اپنے معاشرے میں، تو ایسا ہو رہا ہے. یہ کوئی خلائی باتیں نہیں، ایسا ہو رہا ہے بالکل. وہاں حج کیا جاتا ہے، شہرت کے لیے حج کی مخصوص شہرت ہوتی ہے، اور کسی کا مخصوص سامان لا کر یہاں فروخت کرنا ہوتا ہے، کسی کا کچھ مقصود ہوتا ہے، کسی کا کچھ مقصود ہوتا ہے. تو مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ، فلم یرفس، کہ اس حج میں کوئی فحش بات نہ کرے، لغو بات نہ کرے، فضول بات اور بیکار بات نہ کرے، استغفار کرے، دعائیں کرے، توبہ کرے، معافی تلافی کرے، عبادات میں مشغول رہے، ان چیزوں پر دھیان دے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. اور تیسری چیز یہ ہے حج میں، ولم یفسق، اور نہ ہی کوئی حکم عدولی کرے، مثلا نافرمانی نہ کرے، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی
بات پر بحث نہ کرے. علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ حج کے اندر خوش خلقی اچھے اخلاق کا مظاہرہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو تکلیف نہ دے، بلکہ حج کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ دوسرے کی تکلیف اور ایذا پر صبر کرے اور اس کو برداشت کرے. یہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے، کیونکہ یہ سفر حج ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اور سفر نام ہی ظاہر کر دینے کا. بہت سارے لوگوں کے مزاجوں میں مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو سفر میں وہ مزاج ظاہر ہو جاتے ہیں. اس لیے جب آداب کا خیال کرتے ہوئے حج کرے گا، پھر فرمایا رجا کیوم ولدت امہ، ایسا ہی لوٹے گا جیسے یہ آج پیدا ہوا ہے، نومولود بچے کی طرح ہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صفا مروہ کے درمیان بیٹھے تھے، تو دیکھا کہ ایک جماعت آئی، اونٹوں پر سوار تھی، اونٹوں سے اتر آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کری. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عراق سے آئے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کس غرض سے آئے؟ تو کہا کہ حج کی غرض سے آئے ہیں، حج کرنے کے لیے. پوچھا کوئی اور غرض تو نہیں تھی یہاں پر؟ کسی سے مال کا مطالبہ تو نہیں تھا یا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم صرف حج کی غرض سے آئے ہیں، حج کی نیت سے آئے ہیں. آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اب تم اثر نو اعمال کیا کرو، یعنی اپنے اعمال صالحہ کو اب دوبارہ بڑھاؤ، اعمال صالحہ کی تعمیر نو کرو. اس لیے کہ جو شخص حج اچھی طرح اور اللہ رب العزت کے لیے حج کرے اور اس میں کوئی اور غرض نہ ہو، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے. جب گناہ معاف ہو گئے تو اب اعمال صالحہ کی اثر نو تعمیر کرے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، گناہ معاف ہو چکے ہیں پیچھے. اس لیے حج اپنے آداب اور پورے طریقے کے ساتھ اگر حج کیا جائے تو اس حج کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، ثواب بھی ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.